جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طارق محمود راجپوت ایبڈا نیوز کے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج آپ کے لیے ہم جو ویڈیو لا رہے ہیں یہ بڑی دلچسپ معلوماتی ویڈیو ہے. اور آج ہم نے اپنے یہاں جس معزز مہمان کو دعوت دی ہوئی ہے وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور اس کے علاوہ میڈیا پرسن بھی ہیں، اور آپ نے ان کو متعدد ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھا بھی ہوگا. اور ان کو ہم نے یہاں خصوصی طور پہ بلایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، چونکہ یہ چینل گاڑیوں سے متعلق ہے اور اس میں گاڑیوں کے لیے جو بھی خبر ہوگی، جو نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے. تو جو گاڑی بیچنے کے بعد، ڈاکومنٹس دے دینے کے بعد، پیمنٹس لینے کے بعد جو لوگ اس کے بعد دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے اینڈ یوزر کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کچھ ایسے کیسز آئے ہیں کہ گاڑی 3-4 جگہ بکی، اس کے بعد پھر 3-4 ہاتھ پچھلی پارٹی نے اس کا کلیم کیا، تھانے میں جا کے FIR کرائی. وہ کسی صورت میں بھی ہو، چاہے وہ جعلی پے آرڈر کی صورت میں ہو، یا پیمنٹ نہ ملنے کی صورت میں ہو، یا چیک کے باؤنس ہونے کی صورت میں ہو. تو ایسی صورت میں جو ہمارے حضرات نئے جو گاڑی پرچیز کرتے ہیں، چاہے اس میں ڈیلر حضرات ہیں یا کسٹمر ہیں، ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ہم نے ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا سلسلہ، جو آپ تک پہنچانا ہے اس سلسلے کو شروع کیا. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کو اپنے یہاں آنے پر خوش آمدید کروں، اور اشتیاق بخاری صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. سر میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر قانون کیا کہتا ہے کہ کوئی بندہ گاڑی سیل کرتا ہے، وہ ڈاکومنٹ سارے دے دیتا ہے، جس میں گاڑی بھی، بک بھی، بایومیٹرک بھی، ID کارڈ بھی، یہ ساری چیزیں. آیا کوئی ایسی اور چیز ہمارا قانون کہتا ہے کہ کوئی اس میں سے کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملی، اس کی وجہ سے اینڈ یوزر جو ہے جس کے پاس گاڑی ہے، جس نے پیسے دیے ہیں، وہ اس کا مالک نہیں بنا؟ اس صورت میں قانون کیا کہتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو گاڑی خریدتے ہوئے خریدار کو موقع کے اوپر پیمنٹ دیتے ہوئے لینی چاہیے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں؟ بڑا نوازش، شکریہ طارق صاحب کہ آپ نے آج مجھے اپنے اس چینل پہ مدعو کیا. بڑا اہم سوال جو آپ نے کیا. آج کے اس دور میں، جدید دور میں، یہ بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں، گاڑی جب خریدی جاتی ہے، جس کو ہم سیکنڈ ہینڈ کہتے ہیں، فرسٹ ہینڈ ہوگی اگر کمپنی سے آپ لے رہے ہیں، اور اگر ہم سیکنڈ ہینڈ پہ لے رہے ہیں گاڑی، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو خریدار ہے، اس کو، جو شخص اس کو گاڑی بیچ رہا ہے، اس سے سب سے پہلے اس کو اس کی کتاب لینی ہے، بک لینی ہے، رجسٹریشن بک یا اسمارٹ کارڈ، دونوں میں سے جو بھی دستیاب ہے. اس کے بعد اس نے اس کا ایک ٹرانسفر لیٹر لینا ہے، جو فروخت کنندہ آپ کو خریدار کو دے گا کہ یہ گاڑی میری ملکیت ہے، اور اب میں آپ کو اس کا اختیار دے رہا ہوں کہ یہ آپ اپنی ملکیت میں لے لیں. اس کے ساتھ ایک اتھارٹی لیٹر بھی دیا جائے گا جو فروخت کنندہ خریدار کو دے گا کہ اب یہ گاڑی آج کے بعد، اس لمحے کے بعد آپ کے استعمال میں ہوگی، اور اب آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ گاڑی آپ کیوں چلا رہے ہیں یا آپ کے قبضے میں کیوں ہے. ان 3 بنیادی کاغذات کے بعد جو سب سے اہم کاغذ ہے وہ ہے آپ کی خریداری رسید، جس کی آپ نے ادائیگی کی ہوتی ہے اس گاڑی کی فروخت کے حوالے میں. اب وہ چاہے آپ نے کراس چیک سے کیا ہو، چاہے آپ نے نقد کی صورت میں، کیش کی صورت میں کیا ہو، چاہے آپ نے پے آرڈر کی صورت میں کیا ہو، جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا، اس کو آپ ایک ریٹن فارم میں، اگر آپ 2 پرائیویٹ افراد ہیں تو سادے کاغذ پہ لکھ لیجئے اس کو، اور اگر آپ کسی باقاعدہ گاڑیوں کے شو روم سے اگر آپ لے رہے ہیں تو اس شو روم کا لیٹر پیڈ ہی اس کی ضمانت ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لین دین لکھ لی جاتی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے لکھنے کی، وہ سب سے پہلے گاڑی کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، پھر اس کا انجن اور چیسز نمبر ہوتا ہے، جس سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ یہ رجسٹریشن کس انجن اور کس چیسز، یعنی کس گاڑی کی ہے. اس میں ماڈل آ جائے گا، اس میں مینوفیکچرر آ جائے گا، اور اس میں اس گاڑی کی جو بھی کنڈیشن ہے اور مالیت ہے وہ طے ہو جاتی ہے. ان کاغذات کے ساتھ آپ نے فروخت کنندہ، یعنی جس کے نام پہ ہے گاڑی، اس کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ لینا ہے،
اور اس میں سب سے اہم چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس کا شناختی کارڈ کہیں ایکسپائر تو نہیں ہے. اگر ایکسپائر ہے تو آپ کو ایکسائز آفس اس پر آبجیکشن لگا دے گا اور آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرے گا. تو کم سے کم 6 مہینے کی اس کے اندر مدت ہونا شناختی کارڈ میں قانوناً لازم ہے. 6 سے کم بھی ہو تو چل جاتا ہے، لیکن 6 مہینہ بہت سیف ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینہ 2 مہینہ اگر آپ اس کو ٹرانسفر نہ کرا سکیں تو آپ کے پاس سیف زون ہے. اس کے بعد یہ وہ دستاویزات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لینے کے بعد آپ اس گاڑی کے قانونی مالک ہو جاتے ہیں. اب کوئی ادارہ آپ سے پوچھنے کا یہ حق اور اختیار نہیں رکھتا کہ یہ گاڑی آپ کے پاس کیسی ہے. ان ساری چیزوں سے پہلے ایک ایسا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہیں دستاویزات میں تو نہیں ذکر ہوتا، لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ فروخت کنندہ اور خریدار دونوں اس گاڑی کی ایک بار پولیس ویریفیکیشن کا کاغذ لازمی لے لیں معاہدہ کرنے سے پہلے، جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی چوری کی تو نہیں ہے، یا یہ گاڑی کسی مین ایکسیڈنٹ میں تو نہیں ہے، یا یہ گاڑی کہیں کسی مقدمے میں تو انوالو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی دستاویز میں تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت ضروری کاغذ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آپ اس گاڑی کے قانوناً مالک ہوتے ہیں. تو سر اس میں ایک اور سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی، کیونکہ پہلے تو مینول سسٹم تھا، آج کل کمپیوٹرائز ہے جس میں اسمارٹ کارڈ بھی ہے، بایو میٹرک بھی ہے، آپ پولیس ویریفیکیشن بھی آ گئی. اگر آپ نے اسمارٹ کارڈ بھی لے لیا، گاڑی بھی اپنے ہینڈ اوور کر لی، اور اس کے بعد آپ نے بایو میٹرک بھی لے لی، یہ ساری چیزیں لینے کے بعد آپ ایک اوور آپشن بھی ہوتا ہے کہ ایکسائز سے اس کی فائل چیک کرتے ہیں. جب آپ نے فائل بھی چیک کر لی، فائل اوکے، ہر چیز اوکے ملی اور بک اوریجنل ملی، ساری چیزیں، اس کے بعد چونکہ یہ میں سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کیس ہمارے سامنے آیا تھا. اب یہاں ہمارے ایک بندے نے گاڑی خریدی، فائل بھی چیک کی اور 1 بھی کروائی، پولیس ویریفیکیشن بھی ہوگی، اوریجنل بک لے لی، اسمارٹ کارڈ، بایو میٹرک لے لی، آئی ڈی کارڈ لے لیا، گاڑی بھی لے لی، پیسے سارے دیے کیش، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود تھی. کچھ دن کے بعد پولیس نے یہاں آ کے ریڈ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ گاڑی ہمیں واپس دیں، یہ گاڑی آپ کو جو بندہ بیچ کے گیا اس نے ہمیں جعلی پے آرڈر دیا. اب ہمارا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ایک شریف آدمی جس نے پیسے بھی دیے اور پوری اس کی ویریفیکیشن کی A to Z، اس کے بعد میرا خیال ہے اور کوئی چیز تو قانونی باقی نہیں رہتی کہ جو اس نے نہ کی ہو. تو اگر اتنی ویریفیکیشن کرنے کے بعد بھی پولیس آپ کے دروازے پہ آئے، وہ کہ جی یہ گاڑی ہمیں واپس دیں، تو ایسی صورت میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ ایک شریف آدمی کے گھر میں یا اس کے دفتر میں پولیس آ جائے، وہ ان سے کرے، گاڑی کا مطالبہ کرے، جبکہ اس نے کیش پیسے دیے ہوں، ہر چیز کا ایویڈنس موجود ہے. ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ یہ گاڑی کس کو ملنی چاہیے، اور اگر یہ گاڑی جس کے پاس ہے اسی کو بھی ملنی چاہیے. تو ایک بندے کے گھر میں آفس میں جو پولیس آئی اور ایک پیسے دے کے چیز خریدی اور اس میں اس کی ہتک بھی ہوئی، اس میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ طارق صاحب اس میں قانون بڑا واضح ہے. اگر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جب پولیس ویریفیکیشن ہو گئی، گاڑی کسی مقدمے میں نہیں ہے، گاڑی چوری کی نہیں ہے، گاڑی کسی مین ایکسیڈنٹ میں انوالو نہیں ہے، اس کے بعد پولیس کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کے گھر گاڑی کی برآمدگی یا بازیابی کے لیے نہیں جا سکتی، اور اگر وہ جاتی ہے تو وہ بھی جرم ہے اور اس کے لیے قانون موجود ہے. آپ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس، متعلقہ ضلع کے سیشن جج کے پاس آپ اس حوالے سے باضابطہ کمپلین کر سکتے ہیں، اور DPO کو بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں. جیسا آپ نے جو کیس بیان کیا ہے اس کے اندر اگر کسی نے جعلی چیک دیا ہے، غلط پے آرڈر دیا ہے، اس صورت میں جس بندے نے گاڑی جینون خریدی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. جس نے جعلی چیک دیا ہے آپ اس کے خلاف 489F کا، اگر وہ جعلی چیک ہے تو 489F نہیں ہوگا، بلکہ یہ دھوکہ دہی کا ہوگا، 420 کا پرچہ ہوگا. اور اگر اس نے چیک دیا وہ ڈس آنر ہو گیا تو 489F کا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر اس نے جعلی پے آرڈر دیا ہے تو یہ بھی 420 ہے، کیونکہ پے آرڈر وداؤٹ پیمنٹ بینک جاری نہیں کرتا.
اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس بینک کی جعلی سیل استعمال کی ہے. تو یہ اس میں ایف آئی اے بھی مداخلت کر سکتی ہے جہاں پہ الیکٹرانک ڈیوائسز یا ایسی چیزیں آپ نے جعلسازی سے تیار کی ہوں جو کسی بینک کے حوالے سے ہوں, تو اس میں ایف آئی اے بھی مداخلت کر سکتی ہے, لیکن اس میں اس گاڑی کے مالک کے پاس نہیں جا سکتے جس نے خریدی ہے. یہ ان دو مالکان کے درمیان کیس ہو سکتا ہے جو ماضی میں تھے اور جن کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا, وہ آپس میں طے کر سکتے ہیں. گاڑی قبضے میں اس وقت تک نہیں. اس میں ایک چیز آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری, کہ پولیس اس بندے کے پاس جس نے یہ پیسے دے کے خریدی اس کے پاس نہیں جا سکتی. اگر پولیس جائے اور اس کو بلا وجہ تنگ کرے تو پولیس آیا قانونی کام کر رہی ہے یا غیر قانونی کر رہی ہے؟ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پولیس آپ کے گھر نہیں آ سکتی, اس کے پاس صرف 3 حالتیں آنے کی. ٹھیک ہے. ایک حالت یہ ہے کہ گاڑی کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہو, دوسری حالت یہ ہے کہ گاڑی چوری کی ہو, تیسری حالت یہ ہے کہ وہ کسی مقدمے میں ملوث ہو, چاہے وہ ایکسیڈنٹ کا ہو چاہے منشیات کا ہو. ان 3 کے علاوہ پولیس کسی بھی صورت میں گاڑی ریکوری کے لیے نہیں آ سکتی. اگر اس نے چیک کی ایف آئی آر کرائی ہے کہ مجھے چیک دیا یا آرڈر بوگس اس میں گاڑی نہیں آ سکتی, اس میں چیک کے خلاف وہ عدالت میں جائے گا. یعنی کہ اس پارٹی کے پاس پولیس جو آتی ہے وہ لیگل نہیں ہے. لیگل نہیں ہے. بس اس کے لیے میں ایک تھوڑی سی آپ کی معذرت چاہوں گا. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ایسی صورت میں پولیس آپ کے پاس آتی ہے وہ قانونی نہیں ہے. پولیس نے آپ کے پاس آ کے غیر قانونی کام کیا ہے. یہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کافی لوگوں کو پولیس نے تنگ کیا. کچھ کی تو ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ انہوں نے ایسے ریڈ کیا جا کے اس آفس کے اوپر کہ جس طرح دہشت گردوں کے اوپر نا کسی گھر میں یا کسی اس میں کیمپ میں دہشت گردوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے یا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. پولیس نے اس طرح کے چھاپے بھی مارے ہوئے ہیں. تو میں اپنے محترم اشتیاق بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر یہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو ایسا کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف جس کے اوپر یہ جا کے ریڈ کرتے ہیں ان کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جناب طارق صاحب, اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس آتی, سب سے پہلے پولیس آپ کے پاس آئے گی وارنٹ لے کر. اس میں وارنٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک وارنٹ برآمدگی کے لیے ہوتا ہے اور ایک سرچ کے لیے ہوتا ہے. اگر تو وہ گرفتاری کے لیے آپ کے پاس آئی ہے تو وہ عدالت کسی بھی شخص کی گرفتاری کا وارنٹ دیتی ہے اور اس کے ساتھ مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے. اور اگر سرچ وارنٹ ہے اس صورت میں بھی مجسٹریٹ ہوگا اس پریمیسز کی, اس کی جگہ کی تلاشی لینے کے لیے. جب تک وارنٹ نہ ہو آپ کسی کو تلاشی لینے کے لیے اپنے پریمیسز میں مت گھسنے دیں. ایک تو یہ, تو اگر وہ وارنٹ نہ دکھائیں تو آپ ان کو مت گھسنے دیں اور آپ سب سے پہلے 15 پہ ہی کال کر دیں. پولیس کے خلاف ہی آپ 15 پہ کال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یونیفارم میں کچھ لوگ آئے ہیں جو کہہ تو رہے ہیں کہ ہم پولیس کے ہیں لیکن ان کے پاس ہمارے سچ وارنٹس نہیں ہیں اور وہ ہمارے پریمیسز میں گھسنا چاہتے ہیں. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے 15 پہ تمام کالز ریکارڈ ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا ایویڈنس ہوگا. دوسرا, وہ آتے ہیں اور وارنٹ کے بغیر زبردستی آپ کے پریمیسز میں گھس جاتے ہیں. آپ فوری طور پہ متعلقہ ضلع کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یا ایس ایس پی کو درخواست دیجیے اس متعلقہ پولیس اہلکار اور متعلقہ تھانے کے خلاف, اور آپ اس کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. سیشن کورٹ میں آپ جا کے درخواست دیجیے. متعلقہ مجسٹریٹ جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے متعلقہ مجسٹریٹ کو بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ میری پریمیسز کو بغیر عدالتی حکم کے انہوں نے آ کے وہاں پہ تلاشی لی, وہاں لوگوں کو ہراساں کیا, وہاں سے سامان اٹھایا, وہاں سے بغیر کسی عدالتی حکم کے انہوں نے ہمیں تنگ کیا, پیسے مانگے, بغیر جو بھی آپ سے کیا. اس کا قانون میں ریمیڈی موجود ہے. ایسے پولیس اہلکار کو 3 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے. ایسے پولیس اہلکار کو ملازمت سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے. ایسے پولیس اہلکار کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایسے پولیس اہلکار کے خلاف آپ ہرجانے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اور اس ہرجانے کی رقم بھی آپ اس سے وصول کر سکتے ہیں. تو سر ایک یہ تو ہو گیا وہ گاڑی جو ہم نے خریدی اور ساری چیزیں اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی تک ٹرانسفر نہیں کروائی, یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب میں ذرا دوسری طرف آتا ہوں کہ اگر کوئی گاڑی ہم خرید کے یہ ساری چیزیں وصول کر کے اس متعلقہ ایکسائز میں اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر بھی کروا لیتے ہیں, تو اس ٹرانسفر کروانے کے بعد
اگر کوئی بندہ آ کے کلیم کرتا ہے کہ پیچھے کسی پارٹی نے مجھے جعلی چیک دیا تھا، جعلی پی آرڈر دیا تھا یا مجھے پیمنٹ نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں وہ پچھلا بندہ چاہے 1 یا 2 یا 3 سٹیپ پیچھے اس نے گاڑی بیچی ہوئی ہے، تو وہ اس بندے سے کسی طریقے سے بھی گاڑی ریکور کرنے کی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے یا کوئی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی صورت میں کہ وہ گاڑی اسے واپس لے سکے؟ بالکل نہیں. جب ایکسائز آفس سے آپ نے تصدیق کرا لی، جب آپ کی بائیو میٹرک بھی ہو گئی، جب آپ نے تمام دستاویزات اصل اپنے قبضے میں لے لی، آپ نے اس کو رقم ادا کر دی اور ایکسائز آفس نے آپ کے نام پہ ٹرانسفر بھی کر دی، اس کے بعد کوئی بھی شخص قانوناً، کوئی بھی ادارہ قانوناً آپ سے وہ گاڑی اس وقت تک واپس نہیں لے سکتا جب تک کوئی عدالت اس حوالے سے باضابطہ حکم نہ کرے. اچھا، ایک مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی بایو میٹرک اسلام آباد میں، پنجاب میں بھی شروع ہو گئی اور باقی صوبے جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، سندھ میں بھی اور کے پی کے اور بلوچستان میں بھی قریب وہ بھی شروع ہونے والی ہے. جو تجربہ اسلام آباد میں کیا، اب اس کے بعد پنجاب نے شروع کیا. اگر پنجاب میں بھی بایو میٹرک جو ہے، پنجاب کی ہو یا اسلام آباد کی ہو، اس بایو میٹرک کی ہمارا قانون کیا کہتا ہے، اس کی حیثیت اور ویلیو کیا ہے؟ یہ بایو میٹرک اسی وجہ سے رکھی گئی ہے تاکہ ملک میں چوری کی گاڑیوں، ٹیمپرڈ شدہ گاڑیوں، ان کی روک تھام ہو سکے. بنیادی وجہ یہ ہے. اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہی مسائل سے بچنے کے لیے کہ فریقین کے درمیان، فروخت کنندہ اور خریدار کے درمیان مالی مسائل سے بچنے کے لیے یہ بایو میٹرک رکھی گئی ہے. یہ تو سر احتیاطی تدابیر ہو گئی. احتیاطی تدابیر ہے. مجھے صرف یہ بتائیں قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ قانون یہی کہتا ہے کہ اب جو آپ کا ایکسائز موٹر وہیکل کا آرڈیننس ہے، مختلف، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ قانون ہر صوبے نے اپنا اپنا ریوائز کر لیا ہے. اس ریوائز شدہ قانون کے تحت بایو میٹرک لازمی ہے. قانون کے تحت جب تک بایو میٹرک نہیں ہوگا فریقین کا، ایکسائز آفس آپ کی گاڑی ٹرانسفر نہیں کرے گا. سر میں ایک نقطہ اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ بایو میٹرک اگر کوئی بندہ کر کے وہ اس کو سلپ دے دیتا ہے، جس نے گاڑی خریدی اس کے پاس بایو میٹرک ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ اس بایو میٹرک کے دینے کے بعد اب وہ بایو میٹرک جس بندے کے پاس موجود ہے وہ اس کا مالک ہے یا بایو میٹرک دینے والا مالک ہے؟ جس نے بایو میٹرک جس کے حق میں کرا دی وہی مالک ہے. قانون یہ کہتا ہے. قانون یہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ بایو میٹرک. اچھا، اس میں یہ ساری تفصیل سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آ کے کچھ لوگ پھر کلیم یہ کرتے ہیں، جنہوں نے گاڑی بایو میٹرک ڈاکومنٹ سارا کچھ دیا ہوتا ہے، وہ تھانے میں جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں، اس میں کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ بایو میٹرک میری گاڑی کے اندر پڑی ہوئی تھی تو وہ ساتھ ہی چلی گئی، جبکہ یہ ہوتا سارا کچھ بوگس ہی کام ہے، جعلی کام ہوتا ہے. جو بایو میٹرک کر کے دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ چیز اس بندے کی ملکیت میں دے دی. اس کے بعد تھانے والے جب اس کی اپلیکیشن لے کے اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں تو آیا وہ قانون کی شیکوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ بایو میٹرک دے چکا ہے اور اب یہ کلیم کر رہا ہے کہ گاڑی کے اندر رکھی ہوئی تھی. حالانکہ کون بندہ کوئی چیز بیچے بغیر اپنی چیز کی بایو میٹرک لا کے گاڑی کے اندر رکھتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی کئی لوگوں کو، پرچیزر کو اور ڈیلر حضرات کو گاڑی بیچنے کے بعد تنگ کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں قانون کی کن چیزوں کا سہارا لینا چاہیے؟ تھانے میں جائیں تو شریف آدمی تو تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے، اور ہمیں ڈائریکٹ کوئی عدالت سے رجوع کرنے کا راستہ قانون بتاتا ہے یا صرف تھانے والا ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ بالکل نہیں، آپ کو قانون مکمل تحفظ دیتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بایو میٹرک آپ کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گاڑی آپ کے نام ہے اور درست نام ہے آپ کے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ گاڑی بیچ رہے ہیں. بایو میٹرک آپ اپنی تسلی کے لیے تو کراتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے گاڑی میرے نام ہے، چاہے رجسٹریشن بک ہے چاہے کارڈ ہے وہ آپ کے نام ہے، تو آپ جا کے دوبارہ، تو یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ آپ بایو میٹرک کروانے جا رہے ہیں بھائی میں چیک کروں میرے کارڈ پہ جو میرا نام لکھا ہے وہ واقعی میرا ہے. تو بایو میٹرک کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی بیچنی ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اور آپ نے اس کے لین دین کرنے کے بعد ہی یہ بایو میٹرک کروایا ہوتا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے کہ آپ کی ابھی کسی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کسی نے آپ کو آفر لگائی ہوتی ہے اور ابھی وہ معاملہ فائنل نہیں ہوا تو اور آپ بایو میٹرک کرانے چلے جاتے ہیں. ایسا پاکستان میں کوئی انسان عقل سے عاری نہیں ہے.
اب رہ گئی بات کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گاڑی میں چلی گئی بایو میٹرک اور پولیس نے، تو یہ معاملہ ہے لین دین کا. قانون میں لین دین کے معاملے پر پولیس کہیں پہ بھی مداخلت نہیں کر سکتی. اس حوالے سے ہماری تمام اعلیٰ عدالتوں ہائی کورٹس نے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، آپ کی سندھ ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو، پشاور، اور سب سے بڑھ کر آپ کی سپریم کورٹ یہ فیصلے دے چکی ہے کہ لین دین کے معاملات میں پولیس مداخلت نہیں کر سکتی. تھینک یو. جی ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب اشتیاق بخاری صاحب، جو میڈیا پرسن بھی ہیں، اور انہوں نے میڈیا پرسن کے بے شمار امپلائیز کے کیسز بھی لڑے ہوئے، چونکہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ان کے حقوق کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی کوششوں کو، اور آپ کو یہ میسیج دینا تھا اس ویڈیو کے ذریعے کہ جو بندہ گاڑی خریدے اس کے بعد جو مشکلات پیش آتی ہیں، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہوں، آپ سے پیچھے جتنی بھی پارٹیاں ہیں جنہوں نے یوز گاڑی سیل کی ہے، ان کے اندر یہ ایشو نکلتے رہتے ہیں. کوئی بندہ آگے کلیم کرتا ہے مجھے جعلی پہ آرڈر دیا گیا، کوئی کہتا ہے جی میرا چیک نہیں کلیئر ہوا، کوئی کہتا ہے جی میرے پیسے ابھی رہتے تھے مجھے دیے ہی نہیں. اور کچھ تو ایسے کیسز بھی آئے ہیں جس کے بارے میں ابھی میں نے اپنی ویڈیو میں سوال بھی کیا تھا بخاری صاحب سے، کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری بایو میٹرک گاڑی کے اندر ہی تھی اور یہ جاتے ہوئے گاڑی لے گئے ساتھ بایو میٹرک بھی لے گئے. یہ ایسے کیسز بھی تھانے میں رپورٹ ہوئے ہیں اور ہم تک بھی پہنچے ہیں. تو ہمارا اس چینل کے ذریعے اور ان ویڈیوز کے ذریعے، جو کہ ٹوٹلی گاڑیوں کے متعلق ہے، جس میں ہم آپ کو گاڑیوں کے ریویوز، شو روم کے ریویوز، گاڑیوں سے متعلق خبریں، ریٹس کے بارے میں، امپورٹ کی گاڑیوں کے بارے میں، نئی گاڑیوں اور یوز گاڑیوں کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کریں اور آپ تک احتیاطی تدابیر پہنچائیں. تو آج ہم نے زحمت دی ہوئی تھی اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ صاحب کو، اور میں آخر میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قانونی رائے سے ہمیں نوازا. یہ ان کی قانونی رائے ہم نے آپ تک پہنچا دی. اب جو بندہ گاڑی خریدے اس کے خلاف کوئی بھی پچھلی پارٹی آگے کلیم کرتی ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس کے مطابق اپنی قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ایبڈا نیوز. اور آخر میں ایک گزارش آپ سے تھی کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو معلوماتی ویڈیو یا گاڑیوں کے ریویوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.